بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بیست نیوز نیٹ ورک، میں ہوں قاسم مظفری۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ آج سردار قاسم سلیمانی کا یوم شہادت ہے۔ یمن پر سعودی جارحیت جاری، مزید 5 یمنی شہید۔ بھوک ہڑتال پر بیٹھے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ریلی۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک مستعفی ہو گئے۔ یمنی فورسز نے بڑا علاقہ آزاد کرا لیا۔ ٹونی بلیئر کو سر کا خطاب دینے پر برطانوی عوام کی ملکہ برطانیہ پر شدید تنقید۔ اومیکرون کے باعث دنیا بھر میں 4000 سے زائد پروازیں منسوخ۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں کورونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، آج سے بوسٹر ویکسین لگانے کا آغاز۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج مالک اشتر زمان ذوالفقار سید علی خامنائی اور دلوں کے سردار حاج قاسم سلیمانی کا یوم شہادت ہے۔ آج مالک اشتر زماں ذوالفقار سید علی خامنائی اور عسکری فوج کے ساتھ ساتھ دلوں کے سردار حاج قاسم سلیمانی کا یوم شہادت ہے۔ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے دور حاضر میں اسلام کی عظیم شخصیات کی یاد تازہ کر دی۔ ولی امر المسلمین امام خامنائی نے قاسم سلیمانی کو اسلام کا عظیم کمانڈر قرار دیا۔ شہید سلیمانی با بالگرد وارد این منطقه می شود. در محاصره کامل دشمن جوانهای خوبی در آن منطقه هستند که دست تنها فرماندهی ندارند، چشمشون که به حاج قاسم سلیمانی میفته جان۔ فرمایا کہ قاسم سلیمانی ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک مکتب تھے جو جنگی اصولوں میں ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ احکامات دین اور دینی حدود پر بھی سختی سے کاربند تھے۔ جان پیدا میکنن، روحیه پیدا میکنن، انگیزه پیدا میکنن، محاصره رو از بین میبرن و دشمن رو متواری میکنن و فراری میکنن۔ کی میتوانه این کارا رو انجام بده؟ شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں استاد محترم سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ قاسم سلیمانی وہ شخصیت تھے جن کی امام علی کو آرزو تھی۔ حاج قاسم ایک رول ماڈل ہے، اب ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ حاج قاسم جب تھا تو یہ روح ایک بدن میں تھی، شہید ہو کر یہ روح لاکھوں جوانوں کے تن میں دوڑ گئی ہے۔ یہ روح
شہید جنرل قاسم سلیمانی کو 3 جنوری 2020 کو بغداد ایئرپورٹ پر امریکہ اور اسرائیل نے ڈرون حملے میں شہید کر دیا۔ اور ان کی شہادت کی وجہ جنرل قاسم سلیمانی کا امریکہ اور اسرائیل کی انسانیت سوز کارروائیوں اور پالیسیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ ہونا ہے۔ قاسم سلیمانی نہ صرف امریکہ بلکہ دہشت گردوں اور اسلام مخالف طاقتوں کے لیے بھی سب سے بڑے مخالف تھے، اس لیے ہر شیطانی طاقت ان کے وجود کی دشمن تھی۔ لیکن 40 سال تک کوئی بھی طاقت میدان جنگ میں قاسم سلیمانی کو شکست نہیں دے سکی، اور شیطان بزرگ خود رات کی تاریکی میں چھپ کر ڈرون طیارے کی مدد سے بزدلانہ وار سے قاسم سلیمانی کو بغداد ایئرپورٹ پر شہید کر کے اپنی شکست کا اعلان کرتا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی ٹاپ ایرانی کمانڈر اور پوری دنیا میں محور مقاومت کے سب سے نمایاں جرنیل تھے۔ اتنی اہم شخصیت کو امریکہ اور اسرائیل نشانہ بنانے میں کیسے کامیاب ہوئے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے جاسوس نیٹ ورک نے سالوں کی محنت اور ایمان فروشوں کی بدولت ایران میں اتنا نفوذ کیا کہ قاسم سلیمانی اور کئی اہم شخصیات کے معاملات سے بخوبی آگاہ ہو گئے، اور موقع پاتے ہی قاسم سلیمانی کو اپنا ہدف بنایا۔ اور معاملہ یہی نہیں رکا، بلکہ قاسم سلیمانی کے بعد ایران کے اندر ہی نیوکلیئر سائنسدان محسن فخری زادہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اگرچہ ایران نے امریکہ کو عراق، شام اور افغانستان میں شکست سے دوچار کیا ہے، لیکن قاسم سلیمانی، ابو مہدی المہندس اور محسن فخری زادہ جیسی شخصیات تک امریکہ اور اسرائیل کی پہنچ نظام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اس خطرے کو دور کیے بغیر نظام کی بقا ممکن نہیں۔ محور مقاومت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کلیدی شخصیات و مقامات کو اتنا محفوظ بنائیں کہ شیطانی طاقتوں کا دوبارہ ایسا کوئی حربہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے۔ یمن پر سعودی جارحیت کے نتیجے میں مزید 5 یمنی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق جارح سعودی اتحاد کے یمن پر تازہ حملوں میں مزید 5 یمنی شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے۔ یمن کی المسیرہ نیوز ایجنسی کے مطابق سعودی اتحاد نے یہ حملے دارالحکومت صنعاء کے مغربی وسطی صوبے میں کیے۔ دوسری جانب یمن کی انڈونمنٹ کے ادارے نے کہا ہے کہ گزشتہ سال سعودی اتحاد کی بمباری کے باعث 100 سے زائد مساجد تباہ ہوئیں۔ یمن کی تاریخی اور قدیمی عمارتوں پر سعودی اتحاد کی مسلسل بمباری اس بات کا ثبوت ہے کہ سعودی عرب یمنی قوم اور ان کی بے مثال تاریخ سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب کی سرکردگی میں بننے والے عرب اتحاد نے 2015 سے یمن پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، جس میں اب تک لاکھوں افراد شہید ہو چکے ہیں، اور جو زخمی ہیں وہ عمر بھر کی معذوری کا شکار ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب عالمی برادری یمن جنگ کو رکوانے کی بجائے سعودی عرب کے ساتھ اربوں ڈالر کے معاہدے کر رہی ہے۔ مقبوضہ غزہ میں سینکڑوں فلسطینیوں نے بھوک ہڑتال پر بیٹھے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ریلی نکالی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ کی پٹی پر سینکڑوں فلسطینیوں نے صہیونی جیلوں میں بھوک ہڑتال پر بیٹھے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیلی حکومت کے خلاف نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے غاصب حکومت سے بے گناہ فلسطینیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ ریلی کے شرکاء نے حشام ابو ہوش کی تصویر بھی اٹھا رکھی تھی جو 140 روز سے بھوک ہڑتال پر ہیں۔ حشام ابو ہوش قابض صہیونی حکومت کی غیر قانونی قید کے خلاف احتجاجی بھوک ہڑتال پر بیٹھے ہیں۔ خیال رہے کہ اس وقت 7,000 سے زائد فلسطینی اسرائیلی جیلوں میں بے جرم و خطا قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اس غیر قانونی قید اور ظلم کے خلاف اکثر فلسطینی احتجاج کے طور پر بھوک ہڑتال پر بیٹھ جاتے ہیں۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک مستعفی ہو گئے۔
سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے فوج کے ساتھ ایک متنازع سیاسی معاہدے پر دستخط کرنے کے چند ہفتوں بعد ہی مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق عبداللہ حمدوک نے ایک ٹیلی ویژن خطاب میں اپنے استعفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوڈان کو جمہوریت کی طرف منتقل کرنے کے لیے ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سوڈانی فوج نے اکتوبر میں اقتدار پر قبضہ کرتے ہوئے عبداللہ حمدوک کو گھر میں نظر بند کر دیا تھا، لیکن نومبر میں اقتدار کی تقسیم کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا تھا۔ تاہم مظاہرین نے مکمل طور پر سویلین سیاسی حکمرانی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس معاہدے کو مسترد کر دیا۔ دوسری جانب گزشتہ روز فوجی حکمرانی کے خلاف مظاہروں کے دوران سیکیورٹی فورسز نے 2 افراد کو ہلاک کر دیا، جبکہ 25 اکتوبر 2021 کو ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد سے مظاہروں میں کم از کم 56 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یمنی افواج نے جارح سعودی اتحاد سے یمن کا 1200 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا۔ یمنی افواج نے جارح سعودی اتحاد سے یمن کا 1200 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان جنرل یحییٰ سرئی نے بتایا کہ یمنی افواج نے 5010 آپریشنز کے دوران یمن کے 5 صوبوں حدیدہ، معرب، جوف، بیدا اور شبوہ میں 1200 مربع کلومیٹر کا علاقہ آزاد کرا لیا۔ جنرل یحییٰ سرئی نے 2021 میں ہونے والے آپریشنز کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برس یمن میں اسکولوں، گھروں، ہسپتالوں اور آبادیوں پر 7100 فضائی حملے کیے گئے، جس میں ہزاروں افراد لقمہ اجل بن گئے۔ واضح رہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق یمن جنگ میں اب تک ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، جبکہ 24 ملین افراد شدید انسانی امداد کے محتاج ہیں اور 10 ملین افراد شدید قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر ان افراد کو امداد فراہم نہ کی گئی تو اموات کی تعداد میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اگرچہ سعودی اتحاد یمن پر جنگ مسلط کر کے اپنے مطلوبہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوا ہے، لیکن یمن کو ایسے بحران سے دوچار کر گیا جس کے لیے پوری دنیا کا متحد ہو کر کوشش کرنا ضروری ہے۔ ٹونی بلیئر کو سر کا خطاب دینے پر برطانوی عوام ملکہ برطانیہ پر برس پڑی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانوی شہریوں نے سوشل میڈیا پر ملکہ کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ٹونی بلیئر نے عراق پر حملہ کرنے کے لیے عوام سے جھوٹ بولا۔ برطانوی شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ لاکھوں افراد کے قاتل کو سر کا خطاب دینا اس اعزاز کی توہین ہے۔ خطاب واپس لینے کے لیے آن لائن پٹیشن پر لگ بھگ 1,84,000 افراد سے زائد نے دستخط کر دیے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسے شخص کو اعزاز دینے کے بجائے سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے سابق ایم پی جارج گیلوے نے ٹونی بلیئر کو ایک اجتماعی قاتل، جھوٹا اور حیوان نما انسان قرار دیا جس نے عراق میں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا۔ خیال رہے کہ ٹونی بلیئر کی وزارت عظمیٰ کے دوران برطانیہ نے عراق جنگ میں حصہ لیا اور اپنے فوجیوں کے ذریعے لاکھوں افراد کا قتل عام کیا۔ اومیکرون کے باعث دنیا بھر میں 4000 سے زائد پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون کے کیسز میں اضافے کے باعث سال نو کے آغاز پر آمد و رفت شدید متاثر ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں گزشتہ روز دنیا بھر میں 4000 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ ان 4000 پروازوں میں سے نصف سے زائد امریکہ کی تھیں، جنہیں کورونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے منسوخ کیا گیا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق رات 8 بجے تک امریکہ میں یا وہاں سے جانے والی 2400 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ عالمی سطح پر گزشتہ روز 11,200 پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں۔ امریکہ بھر میں ٹرانسپورٹیشن ایجنسیاں بھی کرونا وائرس سے متعلقہ عملے کی کمی کی وجہ سے خدمات کو معطل یا انہیں کم کر رہی ہیں۔ خیال رہے کہ امریکہ میں کرونا کیسز میں اضافے کی وجہ سے کچھ کمپنیوں نے اپنے دفاتر سے کام کرنے والے ملازمین کی تعداد میں اضافہ کرنے کے منصوبے کو تبدیل کیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر نے اپنے یوکرائنی ہم منصب کو فون کال کر کے یقین دلایا کہ یوکرائن پر روسی حملے کی صورت میں امریکہ فیصلہ کن جواب دے گا۔ جو بائیڈن نے یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے امریکی عزم کا اعادہ بھی کیا۔ واشنگٹن اور یورپی یونین نے ماسکو پر یوکرائن پر حملہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرائن کے صدر نے ایک ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی پر جو بائیڈن انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا،
جو بائیڈن نے گزشتہ ہفتے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی فون پر بات کی تھی۔ انہوں نے اس فون کال کے دوران روس کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ماسکو یوکرائن پر فوجی حملہ کرتا ہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ دوسری جانب ماسکو کا کہنا ہے کہ اس نے نیٹو کے تجاوزات کے خلاف بطور تحفظ یوکرائن کی سرحد پر اپنے فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ ساتھ ہی روسی صدر پوٹن نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ یوکرائن کو نیٹو کی رکنیت نہ فراہم کی جائے۔ پاکستان میں کرونا کیسز کی تعداد میں مسلسل اضافہ، آج سے بوسٹر ویکسین لگانے کا آغاز ہو جائے گا۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومیکرون کے سامنے آنے کے بعد کرونا کے یومیہ مثبت کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے 708 نئے کیسز سامنے آئے، جس کے بعد کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 1.55% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا سے 2 افراد جاں بحق بھی ہوئے۔ واضح رہے کہ ملک میں گزشتہ 4 روز سے کرونا کیسز کی شرح 1% سے زائد رہی۔ اس کے علاوہ آخری مرتبہ 2 ماہ قبل 30 اکتوبر کو 700 سے زائد مثبت کیسز سامنے آئے تھے، جن کی تعداد 733 تھی۔ دوسری جانب NCOC کے اعلان کے مطابق آج سے کرونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگانے کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ بوسٹر ڈوز 30 سال سے زائد عمر کے ان افراد کو لگائی جائے گی جنہیں ویکسین کے دوسری خوراک کم از کم 6 ماہ قبل لگائی گئی ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BSAT نیوز نیٹ ورک۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔